نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. بچوں آیت نمبر 31 دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فما خطبكم أيها المرسلون. ایک تو 27واں پارہ شروع ہے سورہ ذاریات کی 31 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اس نے کہا فما خطبكم کیا ہے قصہ تمہارا. فما تو کیا ہے خطبكم قصہ تمہارا. أيها المرسلون اے بھیجے ہو اے فرشتوں. بچوں یہاں پہ نا سوال پیدا ہوتا ہے فما خطبكم نبأكم بھی آتا ہے کیا خبر ہے تمہاری یا پھر کیا کہانی ہے تمہاری یا پھر لماذا انزلہ بھی آ سکتا تھا کیوں بھیجے گئے تم نا اے بھیجے وہ. لیکن انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا قصہ کیا ہے تمہارا. بچوں لفظ آتا ہے نا خطبکم. خطبن کا لفظ آتا ہے کسی اہم یا سخت معاملے کے معاملے میں. سمجھ آئی. کوئی اہم یا کوئی سخت اگر خبر ہے نا اس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہوتا ہے خطب. فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کا آپ لوگ واقعہ پڑھا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کے آگے کھانا رکھا ہے لیکن انہوں نے کھایا نہیں. تو فرشتوں نے جب کھانا کھایا نہیں اور انہوں نے ان کو بیٹے کی خوشخبری دی تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا اے بھیجے وہ تمہارا اصل قصہ کیا ہے, اصل کہانی کیا ہے, یہ تم آئے کس مقصد کے لیے. قالوا انا ارسلنا انا ارسلنا قالوا انہوں نے کہا انا بے شک ہم ارسلنا ہم بھیجے گئے ہیں الی قوم قوم کی طرف مجرمین مجرم. فرشتوں نے کہا کہ ہم تو ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے. لنرسلا آگے وہ بتا رہے ہیں کہ ہم آئے کیوں ہیں. لنرسلا علیہم تاکہ ہم بھیجیں علیہم ان پر حجارتن پتھر من طین مٹی میں سے, یعنی ہم ان پر مٹی کے پتھر پھینکے ہم اس لیے آئے ہیں. مٹی کے پکے ہوئے پتھر تھے. ٹھیک. فرمایا مسومۃ نشان زدہ عند ربک تیرے رب کے نزدیک للمسرفین حد سے بڑھنے والوں کے لیے. یعنی یہ جو پتھر تھے یہ نشان زدہ تھے. فرمایا جا رہا ہے للمسرفین اسراف کرنے والوں کے لیے. ملتا ہے کہ وہ جو پتھر تھے نا ان کے اوپر نشان لگے ہوئے تھے. فرشتوں نے بچوں اپنا مشن واضح کیا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم قوم پر پتھر برسائیں جس قوم کا گناہ کیا تھا کہ وہ زنا کے جسے کہتے ہیں لواطت کے گناہ میں ملوث تھی. ٹھیک. زیادتی مردوں سے اپنی خواہش و نفس پوری کرتے تھے تو ان کی سزا کیا تھی پتھر مار کے قتل کرنا. زنا کس طرح نا رجم پتھر مار کے قتل کرنا. تو ان کے لیے رجم آسمان سے ہوا تھا. پتھر کی مٹی کے کھنگر وہ جو پتھر وہ برسائے گئے تھے مٹی کے پکے ہوئے پتھر. ٹھیک. اور ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا مسومۃ عند ربک وہ نشان سا تھا تیرے رب کے ہاتھ سے مسرفین کے لیے. تو ہر پتھر فکس تھا کون سا پتھر کس کے لگنا. ملتا ان پہ نام لکھے ہوئے تھے ان کے اور جس کے لگتا تھا وہ ہلاک ہو جاتا تھا. فاخرجنا من کان فیہا فاخرجنا تو نکالا ہم نے من جو کانا تھا فیہا اس میں من المؤمنین مومنوں میں سے. مطلب کہ اللہ نے فرمایا ہم نے ان میں جتنے بھی مومن تھے وہ سارے کے سارے نکال لیے. کیا حکم ہوا تھا یاد ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ حکم دیا تھا لوط علیہ السلام اپنے ساتھ مومنوں کو لے کے نکل جاؤ پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا الا عجوزا فی الغابرین مگر ایک بڑھیا ہلاک ہونے والوں میں. وہ کون تھی. لوط علیہ السلام کی بیوی تھی. اللہ نے فرمایا فما وجدنا فیہا فما تو نہیں وجدنا پایا ہم نے فیہا اس میں غیر بیتن سوائے ایک گھر کے. غیرہ سوائے بیتن ایک گھر کے. بیتن واحد ہے. ٹھیک. ایک گھر کے. من المسلمین مسلمانوں میں سے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس پوری بستی میں ایک گھر کے علاوہ کوئی بھی گھر مسلمانوں کا نہیں تھا. وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً فرمایا وَتَرَكْنَا اور چھوڑ دی ہم نے فیہا اس میں آیتاً ایک نشانی للذین ان لوگوں کے لیے یخافون جو ڈرتے ہیں العذاب العلیم دردناک عذاب سے. مطلب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو جو عذاب دیا پیچھے نشانیاں چھوڑ دی کن لوگوں کے لیے جو لوگ ڈرتے ہیں. ملتا ہے بچوں جب اس قوم پر عذاب آیا تھا نا تو لوط علیہ السلام کا اپنا گھر تھا ایک جس میں ان کی 2 بیٹیاں تھیں اور کل ملا کے وہ صرف اور صرف ملتا ہے کہ 13 لوگ تھے ایمان والے اور اس میں ان کی اپنی بیوی بھی شامل نہیں تھی. ٹھیک.
اچھا اب دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ ابھی بھی آج بھی اللہ تعالیٰ نے وہ جو ڈیڈ سی جس کو بولا جاتا ہے، دیکھا آپ نے ڈیڈ سی سوشل میڈیا پہ بہت کیا جاتا ہے، جس میں وہ کیا کیا تھا، آپ کو پتہ ان پر عذاب کیا آیا تھا کہ فرشتوں نے پہلے ان کے اوپر مٹی کے وہ پتھر برسا دیے گئے، پھر فرشتوں نے کیا کیا، اس بستی کو اوپر اٹھا کے جب الٹ کا پٹکا تھا تو پھر زمین کا نچلا پانی اوپر آ گیا تھا، وہ جس پانی میں آج بھی کہتے ہیں کہ وہ چیز گر جائے تو وہ ڈوبتی نہیں ہے، وہ تیر رہی ہوتی ہے، اوپر ہی ہوتی ہے۔ اچھا اللہ نے فرمایا وفی موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی ایک نشانی ہے۔ کب کون سے واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بے تحاشا نشانی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اذ ارسلناہ، جب ہم نے بھیجا اس کو، الی فرعون، فرعون کی طرف، بسلطان مبین، واضح نشانیاں دے کر، واضح دلائل کے ساتھ، فتولی برکنہ، فتولی تو وہ رک گیا، برکنہ اپنی قوت کے ساتھ۔ رکن کہتے ہیں بچوں کسی چیز کا سہارا اور آسرا، رکن کہتے ہیں نا اسلام کے 5 ارکان ہیں، تو وہ 5 ستون بھی بولا جاتا ہے، تو ارکان رکن تھا جس کا مطلب ہوتا ہے سہارا اور آسرا۔ تو فتح اللہ اس نے منہ پھیرا بھی رکنی ہی اپنے اس آسرے کے ساتھ، تو فرعون کا آسرا کیا تھا بچوں؟ مال، قوت، ٹھیک۔ وقال، اور اس نے کہا ساحر، جادوگر، او مجنون، یا پھر دیوانہ۔ اب دیکھیں یہ وہ صورتحال ہے نا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں نے یہی سب کہا تھا۔ اللہ نے فرمایا فاخذناہ، اس سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ جب لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہا تو کیا موسیٰ علیہ السلام کی مدد نہیں آئی؟ اللہ نے فرمایا فاخذناہ، ہم نے اس کو پکڑ لی، کس کو پکڑا؟ کہنے والے کو، وجنودہ، اور اس کے لشکروں کو، لشکر نہیں لشکروں کو، ٹھیک، وجنودہ، اور اس کے لشکروں کو، فنبذناہم، پھر ہم نے پھینک دیا ان کو، فی الیمی، پانی میں، وہو ملیم، اور وہ ملامت زدہ تھا۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمندر کی تہہ میں پھینک دیا۔ کوئی ایسا شخص نہیں تھا اس ٹائم ان کو غرق ہوتا دیکھ کے جو کہتا کہ ہائے فرعون غرق ہو گیا، ان کے حق میں کوئی کلمہ خیر کہتا، ہر کسی نے اس کو برے الفاظ میں یاد کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے ایکسپلین کیا؟ آپ لوگ پیچھے ابھی ریسنٹلی پڑھ کے آئے ہو بچوں سورہ الدخان میں، کیا پڑھا تھا؟ فما بکت علیہم السماء والارض، کیا مطلب تھا؟ یاد ہے کچھ؟ فما بکت علیہم السماء والارض، فما بکت، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو نہیں روئے ان پر آسمان اور نہ ہی زمین، یعنی جب فرعون اور اس کے ساتھی غرق ہوئے تھے تو نہ زمین روئی تھی نہ آسمان روئے تھے، ٹھیک۔ فرمایا وہو ملیم، اور وہ ملامت زدہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہیں تک نہیں، وفی عاد، اور عاد قوم عاد کے معاملے میں بھی ایک نشانی ہے۔ اذ ارسلنا، جب ہم نے بھیجی، علیہم ان پر، الریح، ہوا، العقیم، بانجھ کر دینے والی، بنجر ہوا، ٹھیک، نفع نہ دینے والی ہوا۔ تو مطلب کیا ہے بچوں؟ یہاں پہ ایک یاد رکھنی ہے آپ لوگوں نے ڈیفینیشن، حکیم ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو فائدہ نہ دے سکے، سمجھے؟ حکیم سے مراد آپ لوگوں نے بانجھ پڑھا نا، انا عجوز حکیم، وہ پیچھے پڑھا آپ لوگوں نے ریسنٹلی بھی، تو عجوز اصل میں حکیم اصل میں ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو خیر و برکت سے، نفع سے خالی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان پر ایک ایسی ہوا بھیجی تھی جس میں کسی قسم کا ان کے لیے کوئی نفع نہیں تھا، اور اللہ نے اس کو خود ایکسپلین کیا، ما تذر من شیء، نہیں وہ چھوڑتی تھی کسی چیز کو، اتت علیہ، آتی تھی وہ جس پر، الا مگر جعلت ہو، کر دیتی تھی اس کو، کرمیم، ہڈیوں کی طرح، بوسیدہ ہڈیوں کی طرح، کیا کر دیتی تھی؟ کرمیم، بوسیدہ ہڈیوں کی طرح۔ اچھا اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے کس کا واقعہ بیان کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کا، قوم لوط کا واقعہ، فرمایا اس میں نشانیاں موجود ہیں۔ پھر آگے کن کا ذکر کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کا، بالکل 2 لائنوں میں، کیا فرمایا اس میں بھی نشانی ہے۔ پھر کس کا ذکر کیا؟ عاد کا، اور عاد پر آنے والے عذاب کا ذکر کیا، اور فرمایا وفی عاد، اور عاد میں بھی نشانی ہے۔ وہ ایک ہی بات بار بار چلتی آ رہی ہے۔ اب آگے دیکھیں، وفی سمودہ اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین، وفی سمودہ کا معنی کیا ہوگا؟ اور سمود کے واقعے میں بھی ایک نشانی ہے، اس جب کیلا ان سے کہہ دیا گیا لہم ان سے، تمتعوا، فائدہ اٹھا لو، حتی حین، ایک مدت مقررہ تک۔ بچوں یہاں پر ملتا ہے کہ دو باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھی تو ان سے کہا گیا تھا 3 دن تک خوب فائدہ اٹھا لو، اس کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا۔ ان 3 دنوں میں وہ توبہ کر سکتے تھے، مگر انہوں نے کیا کیا بچوں؟
توبہ نہیں کی تھی، وہ اپنی سرکشی پر اڑے رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیا بھیجا تھا یاد ہے کچھ؟ چیخ آئی تھی اور ان کے دل ان کے سینوں میں ہٹ گیا. ملتا بجلی گری تھی ان پر، یہ بھی ٹھیک. اچھا، اللہ نے فرمایا فَعَتَوْا، انہوں نے سرکشی کی، عن امر ربہم، اپنے رب کے حکم سے، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، تو پھر ان کو پکڑ لیا چنگھاڑ نے، ان کو پکڑ لیا ایک کڑک نے، وَهُمْ يَنظُرُونَ، اور وہ دیکھ رہے تھے. یعنی ان کو مہلت ملی بھی تھی 3 دن کی، انہوں نے اپنی آنکھوں سارا کچھ دیکھا اور پھر کیا وہ فائنلی ہلاک ہو گئے. اور فرمایا فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ. فَمَا اسْتَطَاعُوا، تو نہ ان میں استطاعت تھی، من قیام، کھڑے ہونے کی، وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، اور نہ وہ تھے بدلہ لینے والے. وہ آپ دعا پڑھتے ہیں ربی انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہو گیا، اللہ تو میری مدد کر. اور اس کا کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ میں مغلوب ہو گیا، اللہ تو بدلہ لے لے، یعنی جن لوگوں نے میرے سے برا کیا ان سے تو بدلہ لے لے. تو منتصرین اصل میں آ رہا ہے کہ بدلہ لینے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں یہی تو مدد ہوتی ہے نا، یہ بھی تو مدد ہے نا. تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ان پر عذاب آیا تھا نا، یہ کیسی قوم تھی؟ قوم سمود، بڑی طاقتور قوم تھی نا قوم سمود. یاد ہے انہوں نے پہاڑوں کو تراش کے گھر بنائے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے سے پچھلی قوم کو کیا دیکھا تھا کہ ان کے تیز آندھی آئی تھی اور ان کے سر تن سے جدا ہوئے تھے. تو انہوں نے کیا کیا؟ پتھروں کو تراش کے گھر بنائے تھے کہ نہ ایسی آندھیاں آئیں گی، نہ ایسے کہہ لیں کہ بارشیں آئیں گی، اور نہ ہم تباہ ہوئیں گے. لیکن اللہ نے ایک چیخ کے ذریعے سے ان کو ہلاک کر دیا تھا. تو اتنی طاقتور قوم تھی، لیکن اللہ نے فرمایا جب اللہ نے ہلاک کر دیا تو ان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ کھڑے ہو سکتے، یہ بدلہ ہی لے لیتے. سمجھے، یہ اپنی مدد ہی کر لیتے، دونوں معنی بنتے ہیں. پھر فرمایا وقوم نوح من قبل، اور اس سے پہلے قوم نوح بھی، اس میں بھی نشانی ہے. انہم کانوا قوما فاسقین، انہم بے شک وہ کانو تھے وہ قوما فاسقین، فاسق لوگ. بچوں یہاں پہ دیکھیں، امام راضی نے نا یہاں پر ایک نقطہ بیان کیا، سمجھنے والی بات ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 5 اقوام کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر. اللہ تعالیٰ نے انہیں انہی چیزوں کے ساتھ عذاب دیا جو ان کے وجود اور قیام کا سبب تھی. وہ 4 چیزیں ہیں: مٹی، پانی، ہوا اور آگ. قوم لوط مٹی کے پتھروں کے ساتھ ہلاک ہوئی. فرعون اور قوم نوح کس کے ساتھ ہلاک ہوئی تھی؟ پانی کے ساتھ. عاد ہوا کے ساتھ ہلاک ہوئی تھی. اور سمود چیخ اور ملتا ان کے اوپر بجلی گری تھی. ظاہر بات ہے آواز اس کی بھی بڑی سخت ہوتی ہے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ ان 4 چیزوں کے ساتھ ان 5 اقوام کو ہلاک کر دیا: آگ، پانی اور ہوا. آگ، پانی اور ہوا. پانی سے 2 قومیں ہلاک ہو گئی. ٹھیک ہے، مٹی بھی تھی ایک. مٹی سے کون سی قوم ہلاک ہوئی؟ قوم لوط، کیونکہ ان پہ پتھر برسے تھے. سمجھے، یہی وہ چیزیں تھیں نا. دیکھیں یہی انسان چیزیں حاصل کرتا اور انہی چیزوں کے ذریعے انسان پتہ نہیں کیا سے کیا بن جاتا ہے. پانی پیتا ہے، مٹی سے غذا لیتا ہے، آگ پہ چیزیں پکا کے کھاتا ہے. ہاں بس اللہ نے انہی چیزوں کے ساتھ ان کو ہلاک کر دیا. وہ جیسے قارون کو اس کے مال نہیں دفن کر دیا. وہ آپ کو یاد ہے وہ ہم لوگوں نے حدیث پڑھی ہے کہ جو لوگ کیا کہتے ہیں اس کو، نماز سے غفلت کرتے ہیں. ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ جب ایک بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ متقین اور صالحین کے ساتھ ہوگا، لیکن نماز میں غفلت کرنے والا جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا، اس کل قیامت میں اس کا ساتھ قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. تو جس کو اس کے مال نے نماز سے غافل کیا وہ کل قیامت میں قارون کے ساتھ ہوگا، کیونکہ قارون دنیا میں اللہ سے دور اپنے مال کی وجہ سے تھا نا. اور جس کو اس کی سرداری یا بادشاہت نے اللہ سے دور کیا ہوا ہے، سرپرستی نے، فرعون کے ساتھ ہوگا. ٹھیک، اس طرح جو عزت کی وجہ سے اللہ سے دور ہے وہ ابی بن خلف، اور اس طریقے سے. ٹھیک ہے، یہ اس طریقے سے سسٹم ہے. اچھا، اب یہاں تک آگے آپ کو سمجھ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یہ ساری نافرمان قومی تھی اور اس قومیں تھی اور ان میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں موجود ہیں. اب آگے دیکھیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کا تذکرہ کیا. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا، اور آسمان بنایا ہم نے اس کو بِأَيْدٍ، اپنے ہاتھ سے، مطلب اپنی قوت کے ساتھ. وَإِنَّا، اور بے شک ہم لَمُوسِعُونَ، البتہ وسعت دینے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان کو پیدا کیا ہے اور آسمان کو وسیع بھی ہم نے ہی کیا ہے. کیوں کوئی کر سکتا ہے آسمان کو وسیع؟ اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے نا واسع. ہاں، وسیع، وسعت دینے والا کون ہے؟
اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے اس نے آسمان کو وسعت کی دی ہے، کیسے اس نے ستاروں کو اور کیسے زمین کے اندر وسعت رکھی ہے کہ انسانوں کو اپنے اوپر بھی رکھا ہوا اور انسانوں کو اپنے اندر بھی سمیٹ لیتی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا والارض فرشناہا، اور زمین کو ہم نے بچھایا، فنعم الماہدون، تو کتنے اچھے ہیں ہم الماہدون بچھانے والے۔ بچوں آپ لوگوں نے وہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے حدیث پڑھی ہوگی مہد سے لے کر لحد تک علم حاصل کرو۔ مہد کس کو کہتے ہیں؟ ماں کی گود کو، اور لحد کیا ہوتا ہے؟ قبر تک۔ تو اللہ نے فرمایا کہ زمین کو ہم نے بچھایا اور ہم کتنے اچھے بچھانے والے ہیں۔ لفظ مہد آ رہا ہے تو مطلب دیکھیں زمین نے ہر انسان کو اپنے اندر ایسے ہی سمیٹا ہوا ہے جیسے وہ اس کی گود میں ایسے ہی ہے، کوئی گرتا ہے زمین سے باہر؟ پھر فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز میں سے خلقنا پیدا کیا ہم نے زوجین جوڑے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یعنی زمین کی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیڑ کی فارم میں بنایا، ہر چیز کا اپوزٹ موجود ہے، خشکی ہے تو اس کا پانی ہے، خوشی ہے تو غم ہے، اندھیرا ہے تو خوشی ہے، ہر اندھیرا ہے تو روشنی ہے، خوشی نہیں روشنی ہے۔ اچھا تو اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز کو ہم نے پیڑ کی فارم میں بنایا، جو چیز واحد ہے وہ صرف اللہ کی ذات، صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگا دو۔ اب دیکھیں اللہ نے فرمایا زمین ہم نے بنائی، آسمان ہم نے بنایا، ہر چیز کے جوڑے ہم نے بنائے، اور آگے اللہ نے کیا فرمایا اب تمہارا کام کیا اندر؟ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا بتایا جا رہا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگا دو اللہ کی طرف۔ دوڑ لگانے کا کیا مطلب ہے؟ ہاں دوڑ لگانے کا سوچیں، امیجن کریں جس نے دوڑ لگانی ہو، جس نے ریس میں حصہ لینا ہو، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ریسٹ کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ ٹریننگ کرتا ہے، بار بار زیادہ زیادہ تھوڑے سے شروع کرتا ہے، تھوڑے سے زیادہ اور زیادہ سے زیادہ آگے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ پہلے 1 کلومیٹر دوڑتا ہے، 50 میٹر سے شروع ہوتا ہے، 1 کلومیٹر سے بڑھا کے 2 کلومیٹر، اور پھر آہستہ آہستہ بڑھاتا ہے نہ کہ کم کرتا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ نے فرمایا دوڑ لگا دو اللہ کے راستے میں۔ اچھا یہاں پہ آپ کو چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ جب ایک انسان اللہ کے راستے میں دوڑ لگاتا ہے تو پھر اس کو اللہ کی رضا بھی ملتی ہے، اس کو جنت بھی ملتی ہے، اور اللہ کے راستے میں دوڑ لگانے والا نا پھر گناہوں سے بچ جاتا ہے، کیونکہ اس کا ایک گول ہے نا۔ اب دیکھیں وہ جس کا زندگی کا مقصد ہے کہ اس نے دوڑ بھی حصہ لگانا لینا اور اس نے آگے سے آگے نکلنا ہے، وہ کتنے فضول کام نہیں کرتا، نہیں بچے گا نا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی لکم منہ نذیر مبین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتائیے کہ میں تو تمہیں صرف ڈر سنانے والا ہوں کھلا کھلا، ٹھیک۔ ولا تجعلوا مع الله الها آخر، ولا اور نہ تجعلوا تم بناؤ مع اللہ اللہ کے ساتھ الها آخر دوسرے معبود۔ اچھا انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں ہوں اس کی طرف سے کھلا کھلا ڈرانے والا۔ پھر سے ایک بات ریپیٹ ہو گئی۔ پھر فرمایا کذالک ما اتى الذین من قبلہم، کذالک اسی طرح ما اتى الذین جو آئے لوگ من قبلہم ان سے پہلے، من رسول رسولوں میں سے، الا مگر قالوا انہوں نے کہا ساحر جادوگر، او مجنون یا پھر دیوانہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جتنے بھی رسول ان سے پہلے ہیں ان سب کو کیا کہا گیا؟ جادوگر یا پھر مجنون۔ آتا واسو بے، کیا یہ وصیت کر گئے تھے اس کی؟ یعنی انہوں نے اپنے بڑوں سے، کیا بڑے ان کو وصیت کر کے گئے ہوئے کہ جب بھی کوئی نبی آئے گا تو اس کو جادوگر کہہ رہے؟ کیا یہ بڑے وصیت کر کے گئے ہیں کہ جب کوئی نبی آئے گا تو اس کو مجنون ہی کہنا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اصل کیا ہے؟ بل ہم قوم طاغون، بلکہ ہم وہ قوم لوگ ہیں طاغون سرکش۔ اللہ نے فرمایا اصل میں سرکشی ان کے اندر اتنی ہے کہ یہ اپنے باوجات کو فالو کرتے آ رہے ہیں، وہ وصیت کر کے تھوڑی نہ گئے، ان کے اندر سرکشی اتنی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ فتول عنہم، پھر منہ پھیر لے ان سے، فما انت بملوم، تو نہیں آپ پر کوئی الزام، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو کوئی دیوانہ کوئی مجنون کہہ رہا ہے تو آپ کا مقصد کیا؟ پیچھے 2 دفعہ ایک ہی بات ریپیٹ ہوئی، آپ نذیر مبین ہے، آپ کا مقصد صرف ڈرانا ہے، ٹھیک ہے۔ وذکر، فرمایا نصیحت کرتے رہیے، فإن الذکر، بے شک نصیحت، تنفع، نفع دیتی ہے، المؤمنین، مومنوں کو۔ بچوں کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے اتنا تو سمجھا لیا، آپ نہیں سمجھانا، کون سا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ نصیحت کرتے رہیے، بے شک نصیحت فائدہ دیتی ہے کس کو؟ جس کے اندر ایمان ہوتا ہے۔ اور ایمان ایک دم سے آتا ہے؟ بتائیں مجھے کیسے آتا ہے؟ پہلے انسان اسلام کے درجے پہ آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر ایمان آتا ہے، اور جیسے جیسے ایمان بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے انسان کو قرآن کی آیات نفع دینے لگ پڑتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ
عبادت کریں. عبادت کرنا کیا مطلب ہے؟ بس سارے انسانوں کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے، کمرے میں کنڈیاں لگائیں، مسلے پہ چاہے تسبیح پکڑ کے بیٹھ جائیں، بس پھر کس لیے پیدا کیا؟ عبادت کا کیا مطلب ہے؟ جلدی بتائیں، شاباش. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ہر چیز کی بڑائی کو دل سے نکال دینا، اللہ کی رضا پر راضی ہو کے ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا. عبادت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صرف تسبیح ہاتھ میں ہو کے تو آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ جائے نماز پہ بیٹھے ہیں تو عبادت ہے. لوگوں حقوق العباد بھی تو عبادت ہے نا، حقوق اللہ بھی عبادت ہے اور حقوق العباد بھی عبادت ہے. سمجھ آئی؟ پھر بندہ مومن کے لیے تو کھانا بھی عبادت ہے، بندہ مومن کے لیے تو سونا اور جاگنا بھی عبادت ہے جب اللہ کی رضا کے لیے لگا ہوتا ہے تو اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی عبادت ہے. سمجھ آئی؟ اللہ نے فرمایا ہم نے تو انسانوں کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا، اور جتنے فضول پر فحش کام ہے وہ عبادت کے زمرے میں نہیں آتے. اللہ نے فرمایا ما اريد منهم من رزق، کہہ دیجیے نہیں میں چاہتا ہوں ان سے کوئی رزق، وما اريد ان يطعمون، اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. بچوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں ان کو اپنے معبودوں کو کتنا کھلانا پڑتا ہے. دیکھا کتنے پیسے دینے پڑتے ہیں ان کو. وہ ایک اندر مندر تک پہنچنے کے لیے، ایک بابا جی کے پاس تک پہنچنے کے لیے ان کو کتنے پیسے لگانے پڑتے ہیں، کتنے چڑھاوے چڑھانے پڑتے ہیں. اللہ نے خود فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجیے نہ میں ان سے رزق چاہتا ہوں اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کھلائیں. وہ اپنے بتوں کے اوپر ناریل اور پتہ نہیں دودھ بہاتے ہیں اور گوشت اور سارا کچھ، اور یہ کعبے پہ جو بت رکھے ہوئے تو ان کے اوپر بھی ان کے پاس لے جا کے بھی جانور قربان کرتے تھے. اور آج اچھا بھلے انسان مسلمان ہونے کے باوجود یہ کام کرتے ہیں نا. اللہ نے فرمایا میں تو کچھ نہیں مانگتا تم سے، میں نہ رزق مانگتا ہوں، نہ میں روٹیاں سالن مانگتا ہوں، نہ میں بکرے مانگتا ہوں. اللہ کیا مانگتے ہیں انسان سے؟ کس چیز کا مطالبہ ہے؟ انسان سے عمل صالح، اس کی نیت کے خالص ہونے کا مطالبہ ہے. بس انسان کی نیت اچھی کر اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگتا ہے. بس ایسے ہی ہے نا. اگر وہ عید کے دن قربانی کرتے ہیں تو وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ صرف ہمیں ایک ٹریننگ دلائی جاتی ہے کہ ایسے جیسے تم ایک جانور قربان کرو، تمہیں اپنی خواہشات پہ اللہ کی خاطر ایسی قربان کرنی ہے، تمہیں ایسی گناہ چھوڑ دینا. ٹھیک. پھر فرمایا ان اللہ هو الرزاق، اللہ تو خود رزق دینے والا ہے، وہ تو رزق نہیں مانگتا. لیکن افسوس ہے نا انسان الرزاق کو چھوڑ کر بندوں کو دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اب یہ بندے ہمیں کچھ دے دیں، اور وہ تو مرے ان کو پتہ ہی کچھ. ٹھیک. اور فرمایا وذو قوت والا المتین، بڑا ہی زوراور ہے. فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون. اللہ نے فرمایا پس وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ذنوباً حصہ ہے، مانند حصہ، ذنوبی حصہ، اصحابہم ان کے ساتھیوں کا، فلا یستعجلون تو نہ وہ جلدی کریں. بچوں بات سن لیں، یہاں پہ اللہ نے فرمایا جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان کو اپنے ساتھیوں کے گناہوں میں سے بھی اتنا ہی حصہ ملے گا. ذنوب اصل میں لفظی مطلب ہوتا ہے ڈول. کنویں سے ڈول بھر کر نکالا جاتا تھا اور پہلے کیا پھر کیا ہوتا ہے اس میں سے پانی تقسیم کیا جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا جتنا حصہ ان کا اتنا ہی حصہ باقیوں کا بھی ہوگا گناہوں میں سے. کیوں؟ کیونکہ بڑے جو کر رہے تھے اگلوں نے بھی وہی کیا، ان کے دیکھا دیکھی جو کر رہا ہے ساروں کو ایک جتنا گناہ میں سے حصہ ملے گا. ٹھیک ہے. جو لوگ شرک کرتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، پھر ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کفر کرتے ہیں کس دن، جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی قیامت کے دن. ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے جو لوگ کفر کرتے ہیں اور شرک کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے. اور اصل میں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ اللہ نے دو چیزیں ہم لوگوں نے سورہ میں سیکھی. پہلی بات تو یہ کہ ساری قوموں کے مختصر سا تھا کہ ہر قوم کو نبی نے دعوت دی لیکن لوگوں نے اچھا سلوک نہیں کیا. تو اس کا مقصد یہ ہمیں کو بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کے رویے کو مد نظر نہ رکھا جائے، دین کا کام کرتے رہنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ففیروا الی اللہ، زمین کو اللہ نے بنایا، آسمان کو بنایا، لیکن تمہیں کس لیے بنایا کہ تم اللہ کی طرف دوڑ لگا دو. ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز جو آپ نے پڑھی کہ اللہ نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، نہ کہ اس لیے کہ وہ عبادت کرنی شروع کر دیں بتوں کی اور مرے ہوئے انسانوں کی. وہ تو اللہ نے فرمایا میں نہ ان سے رزق کا مطالبہ کرتا ہوں نہ میں ان سے کھانا چاہتا ہوں، بلکہ اللہ نے فرمایا میں تو خود رزاق ہوں، قوت والا ہوں، زور آور ہوں. تو جن کو یہ تم کھلا پلا رہے ہو گناہوں میں برابر کا حصہ مل جانا تم سب. ٹھیک ہے. وہ پیسے دینے کی بجائے لے رہے ہوتے ہیں. وہ ہم نے دیکھا ہوگا اتنے بڑے بڑے انہوں نے باکس بھرے ہوئے ہوتے ہیں پیسے. چلے میں آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اب